سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ 14واں پارہ میں سورہ حجر شریف، سورہ نحل شریف ہے۔ ان میں خاص طور سے، تو کہ دونوں صورتیں مکی ہیں، ان میں خاص طور سے توحید اور اللہ کی قدرت کاملہ وغیرہ کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ اور ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون۔ بہت آرزوئیں کریں گے کافر، کاش مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے، تو اب جانا چاہتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین کے تعلق سے حکم ہے یہاں پہ، کہ یہ مسلمانوں کے تعلق سے بہت ہی بکواسیں کرتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ میرے محبوب، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کو اچھے کاموں کے لیے بلا رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے کمر کے پٹکے پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرنے سے بچاتا ہوں، اور یہ لوگ جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں کفار و مشرکین کو پہلے ہی ہدایت کر دی گئی کہ بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنا معاملہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں، دین کی بات، توحید و رسالت کا معاملہ۔ یہ قبول کریں گے تو ان کے حق میں بہتر، نہیں قبول کریں گے تو آپ اپنا کار نبوت پورا کر چکے ہیں۔ اسی میں آگے چل کر کے آیت نمبر 16، 17 اور 18، یہ تین آیتیں ایک خاص موضوع سے متعلق ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، سنوار دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ یہ دراصل واقعہ ہے، یہ بحث تھوڑی 23ویں پارے سورہ صافات میں بھی آئے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے شیطانوں کو 7 آسمان میں آنے جانے کی اجازت تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو صرف 3 آسمانوں تک آنے جانے کی اجازت تھی، بقیہ سے منع کر دیا گیا۔ مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو ان کو ٹوٹلی آسمانوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ اچھا، اب یہ کرتے کیا کہ یہ فرشتوں کی جو مجلس شورا ہوتی ہے، جس میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے امور کو انجام دینے کے لیے مشورہ کرتے ہیں، وہ مجلس شورا، ایڈوائزری بورڈ، مجلس شورا جو ہوتی ہے، اس میں گفتگو کرتے تو شیاطین ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر کے وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے، اور چوری چھپے وہ کان لگا کر کے سنتے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو چنانچہ جس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا تو اس ایک بات کو سن کر کے اس میں 99 باتیں جھوٹی ملا کر کے لا کر کے اپنے پجاریوں کو بتاتے، اور یہ جنتری وغیرہ کا مسئلہ جو تھا
اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا، حدیث پاک میں سختی سے منع فرما دیا گیا ہے کہ یہ دراصل ایک بات سچ ہوگی 99 جھوٹ، اور تم 99 کو بھی سچ مان لو گے، یہ بکواسیں ہیں۔ تو ان کو منع کر دیا گیا کہ اب آسمان پر نہیں جا سکتے ہو، فرشتے میٹنگ کر رہے ہیں، اور ان میں اگر کوئی چوری چھپے سن رہا ہے اور فرشتے نے توجہ کی اس طرف، تو اس کو گرز سے مارتا ہے شعلے دار۔ چنانچہ وہ شعلہ جو آپ نے دیکھا ہوگا راتوں کو گرتے ہوئے، یہ دراصل یہ وہی فرشتوں کا تعاقب ہوتا ہے جو ان کو شعلے سے مارتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگتے ہیں۔ یہ پھر آدم علیہ السلام کا اس میں ذکر فرمایا گیا ہے اس کی تخلیق کا، اور آگے چل کر کے ایک بڑی خاص آیت کریمہ جو میں عرض گزار کروں یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدور من غل اخوانا على سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں۔ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ یہاں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو دنیا میں اگرچہ ان کے اختلاف تھے، رب کریم ان کے سینوں سے ساری باتیں کھینچ کر کے محو فرما دے گا، اور وہ اب اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ گرویدہ محبوب ہو جائیں گے جس کا کوئی حدی نہیں۔ اور آیت کریمہ کی اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو کہ میں مغفرت فرمانے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ بندے کو چاہیے کہ جب اللہ کہہ رہا کہ میں مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہوں، تو بندے کے اوپر لازم ہے کہ اس کی مغفرت اور رحم کی طرف دوڑے، وہ چلے، تلاش کرے، اس کو راضی کرے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے یہ، یا سوئے قسمت کہیے، کہ اس کی مغفرت اور رحمت کا طالب ضرور ہوتا ہے انسان، لیکن کیسے؟ اس کی طرف جا کر کے نہیں، بلکہ اس کی مخالفت کر کے۔ تو یہ ایسے بات نہیں بنتی ہے۔ آگے چل کر کے اسی سورے میں، سورہ حج شریف کے اندر سورہ فاتحہ شریف کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ سورہ فاتحہ شریف کی اس میں فضیلت بیان فرمائی گئی۔ سورہ فاتحہ شریف کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر تو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، فرض ہو، وتر ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، ہر صورت میں سورہ فاتحہ کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ پورے قرآن پاک کا مفہوم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اے حبیب ہم نے تم کو قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ سورہ فاتحہ یہ روح قرآن کے برابر ہے، اور اس میں جتنے مضامین بیان فرمائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن پاک کا ایک سمری، ایک خلاصہ اس کے اندر بیان فرما دیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ نحل شریف آتی ہے۔ سورہ نحل شریف کا بھی بالکل وہی کرائٹیریا ہے جو سورہ حجر کا تھا۔ اس میں بھی تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کے احسانات اور اس کے معبود ہونے پر کثرت سے اس کے اندر دلائل دیے گئے ہیں۔ نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی کے۔ اس میں چونکہ ایک شہد کی مکھی کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے، اور جو ہے کہ وہ اپنے شہد کو کیسے بناتی ہے بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب شہد کی مکھی عرق چوس کر کے چلتی ہے تو راستے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی چلتی ہے. پھر وہ اپنے چھتے میں پہنچتی ہے. چھتے میں پہنچنے کے بعد اس درود پاک کی برکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حلاوت و شیرینی اور مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ یہ جو شہد کے اندر جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، یہ نام پاک مصطفیٰ درود پاک رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات کا نتیجہ ہے. پھر اور بہت سارے مسائل اس میں بیان فرمائے گئے ہیں. حشر ہے، قیامت کا حساب ہے، سب کا حساب، سب کی باتیں اس میں بیان فرمائی گئی ہیں. آگے چل کر کے ایک آیت کریمہ ہے 43، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. اس آیت کریمہ میں دو بات خاص طور سے بیان منشن کی گئی ہے. وہ یہ منشن کی گئی کہ نمبر ایک کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، نہ رسول بنایا. نبوت و رسالت یہ خاص مردوں کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات تم کو معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھو. جو بات نہیں معلوم اس کو اہل علم سے پوچھنا چاہیے. اس وقت جو المیہ ہماری پوری مسلم برادری کا ہے پوری دنیا میں، وہ المیہ یہی ہے کہ علماء کرام نے امت کے فائدے کے لیے قرآن اور احادیث پاک کے ترجمے کر دیے کہ تاکہ لوگ سمجھیں اس سے. تو اس سے باقاعدہ بجائے فائدہ حاصل کرنے کے لوگ غلط راستے پہ پڑ گئے. غلط راستے پہ اس طرح پڑ گئے کہ قرآن پاک کی آیات کے اندر گہرائی ہوتی ہے، حدیث پاک میں گہرائی ہوتی ہے. کسی بھی آیت کو یوں پڑھ کر کے ترجمہ نکال لینا یا ترجمہ پڑھ لینا کہیں لکھا ہوا ہو، یا دراصل اس آیت پاک کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. یا اس طرح سے کسی حدیث کو ترجمے میں پڑھ لینا اس حدیث پاک سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. کس منظر میں وہ حدیث فرمائی گئی ہے، کیا واقعہ تھا، پھر اس واقعے اس حدیث کا اثر کہاں تک ہونا چاہیے، آیت کریمہ جو پڑھی جا رہی ہے کب اتری تھی، اس کا مورد کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں علماء جانتے ہیں. علماء ان کی گہرائیاں جانتے ہیں. تو اگر کوئی بات نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھی جائے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ علماء سے نہیں پوچھتے، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اور جب سے یہ انٹرنیٹ میں گوگل کی سہولت فراہم ہوئی ہے تب سے تو جو بچا کھچا بھرم تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب ہر شخص کو دیکھو وہ کھنگالے بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ردی کیا ہے، خراب کیا ہے، میٹھا کیا ہے، ترش کیا ہے، بذائقہ کیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے. بس لگا ہوا ہے اور جو پا رہا ہے اس کو بٹورتے چلا جا رہا ہے، اکٹھا کرتا چلا جا رہا ہے. یہ گمراہی اور ہلاکت کے قریب انسان پہنچ چکا ہے. میرے عزیزو، میں نے آپ سے عرض کیا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی رسول، حضور کی بارگاہ کے تربیت یافتہ، حضور نے ان کو فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، یہ ان کی ڈگنیٹی. لیکن 2.5 پارے کے سورہ بقرہ شریف کو آپ نے حضور سے 8 سال کے اندر پڑھا تھا. کیا تھا سیکھا؟ زبان ان کی تھی، قرآن ان کے سامنے اترتا تھا، رسول ان کے سامنے موجود تھے. رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریحات فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی حضور نے ان کو 2.5 سال یعنی 8 سال تک سورہ بقرہ شریف پڑھائی. کیا پڑھایا؟ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اولیاء کاملین، مفسرین اعظام، عارفین پوری زندگیاں کھپا دیں قرآن پاک کو سمجھنے میں، ناکام رہے. اور یہ بیچارے سیدھے سادے لوگ کوئی آیت پڑھی، ترجمہ نکالا، معاملہ کر لیا. یار مولانا تو غلط بولتے ہیں، علماء کی بات نہیں سننی چاہیے، ہماری بات سنو. قرآن کہتا ہے جو اہل علم ہے انہی سے پوچھو، دوسروں سے نہیں پوچھنا. لطیفے کی بات یہ ہے کہ کسی فزکس کا مسئلہ کسی ایگریکلچر والے سے نہیں پوچھیں گے. کسی ایگریکلچر کی بات کسی
کمپیوٹر پروفیشن والے سے نہیں پوچھیں گے، کسی میڈیکل کی بات ایسا نہیں کسی اٹارنی سے پوچھیں، اور کسی اٹارنی کا کوئی مسئلہ کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھیں گے. ہر شخص کو اسی فیلڈ کے اعتبار سے چن کر کے اس سے ڈسکس کی جاتی ہے. مگر دین کو اتنا بے رغبت بے عزت کر دیا گیا جس کا کوئی حد ہی نہیں، کہ اب جس کو دیکھو دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے، اور رتب و یابس، حلال و حرام، جائز و ناجائز، صحیح و غلط، کفر و شرک، کچھ بھی نہیں، بس بولے چلا جا رہا ہے. کتنی افسوس کی بات یہ ہے میرے عزیزو. اپنے آپ کو بچاؤ، ہلاکت سے بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ احادیث، بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء ربانین نے یوں ہی بے وجہ قربانیاں نہیں دی تھیں. امام احمد بن حنبل کیوں آخر پیٹھ پر کوڑا کھاتے رہے؟ مگر ایک بات تھی جس پر اڑے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. اب یہ لفظ تو عوام کے سامنے کیا سمجھ میں آئے کہ قرآن کی خلقت اور عدم خلقت کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آخر قرآن کو مخلوق ماننے میں کیا نقصان ہے اور نہ ماننے میں کیا فائدہ ہے؟ مگر صرف ایک بات تھی کہ میں قرآن کو مخلوق نہیں مانتا ہوں. اگر تمہارے پاس دلیل ہے اس کو ثابت کرو قرآن مخلوق ہے. چنانچہ اتنے کوڑے مارے گئے کہ آپ کی پشت مبارک سے، پیٹھ شریف سے خون ابلنا شروع ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل علم تھے. آج کل لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر ایک گمراہ شخص پتہ نہیں کس کا آلہ کار ہے، وہ کس کی بولی بول رہا ہے، کہاں سے کیا حلال و حرام لا کر کے بیان کر رہا ہے اور قرآن کا حوالہ دے رہا ہے. لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ صاحب بڑا نالجبل، دس از ویری نالجبل پرسن، سب سے زیادہ علم اسی کو ہے. وہ تو بات ہو کہ جب اونٹ پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو تب پتہ چلے گا کہ اس کا قد کتنا ہے. اللہ بچائے اس سے. لہذا علماء حق سے تعلق رکھیے، ان کی باتوں کو سنا کیجیے. آگے چل کر کے دیکھیں اسی سورہ پاک میں قوم عرب میں پائی جانے والی ایک برائی کا ذکر کیا گیا ہے. وہ برائی یہ تھی کہ بعض قومیں، بعض قبیلے اس میں ایسے تھے جو جیسے مضر اور خزاع وغیرہ، کہ ان کے ہاں رسم یہ تھی کہ کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو باقی نہیں رکھتے، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یعنی ہر قبیلے میں بات نہیں تھی، بعض قبیلوں میں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کسی کو اپنا داماد زندگی میں نہیں بنائیں گے. حالانکہ خود داماد ہوتے کسی کے، ظاہر سی بات ہے، بیوی ہوتی، ملاپ ہوتا، بچے پیدا ہوتے، اولاد پیدا ہوتی، تو وہ تو خود کسی کے داماد ہوتے. لیکن ان کی غیرت، ناجائز غیرت ایسی تھی کہ ہم کسی کو اپنا داماد نہیں مان سکتے، لہذا بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہاں بھی اس کا ذکر ہے، 25ویں پارے میں بھی ہے اور 30ویں پارے میں بھی ذکر ہے. ہم یہاں کا صرف ذکر کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 59 ہے کہ یہ آیت 58-59 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں کسی کی بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور غصہ کھاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر پر. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ. کہ اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام يدسه فی التراب. یا اسے مٹی میں دبا دے گا. الا ساء ما يحکمون. کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں یہ لوگ. یہ قرآن نے بیان فرما دیا ہے کہ ان کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی تو یہ زندہ دفن کر دیتے تھے. کیسے درندے تھے، اللہ اکبر. ایک صحابی رسول ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی 8 یا 11 بچیوں کو دفن کیا تھا، مگر ایک آخری بچی تھی جب میں نے اس کو دفن کیا. واقعہ یہ تھا کہ میں جب گھر سے نکلا تو میری بیوی امید سے تھی، پریگننٹ تھی. میں نے اس سے کہا تھا کہ جب گھر بچہ پیدا ہوگا اس کو باقی رکھنا، بیٹی پیدا ہوگی تو تم اس کو دفن کر دینا، اور میں تجارت کے لیے باہر جا رہا ہوں. تجارت کرنے کے نکلتے تھے اس وقت لوگ، تو تقریباً سال تک کے بعد واپس آیا کرتے تھے.
ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی، انہوں نے اس بچی کو اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں ڈال دیا، بچی وہاں پلی بڑھی، شوہر آئے تجارت سے، پوچھا کیا رہا، بیوی نے جھوٹ بولا، کہا کہ وہ کچھ نہیں، وہ ایک بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو جو دفن کر دیا ہے۔ ان کو اطمینان ہو گیا، دوبارہ دوسرے ٹرپ پر گئے 2-3 سال کے بعد، پھر اچانک آئے تو دیکھا گھر میں ایک بچی کھیل رہی ہے، دل کھینچا، مگر ماتھے پہ شکن پڑ گئی کہ کس کی بچی ہے یہ۔ اندر آئے، پوچھا کس کی بچی ہے، سہمے ہوئے انداز میں بیوی نے کہا کہ میرے شوہر، میری امیدوں کی آرزو، میرے کھیونہار، یہ آپ ہی کا نطفہ ہے۔ وہ پہلی بار جب آپ گئے تھے، جو بچی جو حمل میرے پیٹ میں تھا وہ یہ بچی تھی، مگر جب یہ پیدا ہوئی تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے اس کو اپنے رشتہ دار کے یہاں رکھ دیا تھا، یہ آپ ہی کا نطفہ ہے، آپ ہی کی بیٹی ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عاصم بن قیس ہیں، صحابی کا نام عاصم بن قیس، کہتے ہیں کہ میرا شیطان غالب آ گیا اور میں رات کو اس بچی کو چپکے سے اس کی ماں کے بغل سے کھینچ کر کے لے گیا اور گڈھے کھود کر کے اس میں ڈال دیا، دفنا دیا۔ بچی چیختی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمانے والے تھے یا فرما دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان ھذہ لقشوۃ من لا یرحم لا یرحم، یہ تو بہت بڑی سنگ دلی بدبختی ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا نہیں جاتا ہے۔ بہرحال صحابی رسول تھے، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا، لیکن پھر حضور نے اس جاہل قوم کے اندر اپنے کردار و عمل سے وہ سبق دیا کہ اللہ اکبر، شہزادیوں کو پالا، حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ شہزادیاں ہیں، خود ان کو پالا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں تو سبحان اللہ کیا کیا حدیثیں ہیں کہ پڑھیے تو دل کے اندر نور کی موجیں اٹھنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ پیار کیا ہے حضور نے سیدہ فاطمہ سے، کتنا پیار کیا ہے، اللہ اللہ۔ دنیا کا کوئی بھی فرد وہ پیار اپنی بچی کو نہیں دے سکتا جو میرے آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دے دیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، حضور خود جاتے سیدہ کے یہاں تو سیدہ کھڑا ہو کر کے ان کا احترام کرتی، ان کے ہاتھ چومتی، پیر چومتی، اور جب سیدہ حضور کے پاس آتی تو حضور ان کا کھڑا ہو کر کے احترام کرتے، ان کو پیار کرتے۔ اللہ اکبر، یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم باہر سے آؤ تو پہلے اپنی بچیوں کو پیار کرو، اور کوئی کھانے کی چیز ہو پہلے بچیوں کو دیا کرو۔ میرے آقا نے بچیوں کا وقار بلند فرمایا، لیکن یہ چونکہ جاہلی رسم تھی، اس بنیاد پر وہ لوگ ایسا کر دیا کرتے تھے۔ آگے چل کر کے دیکھیں ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر جب ان کا وہ وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ یہ ہے کہ انسان زمین پر گناہ کر رہا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ دھسا دیا جائے، مار دیا جائے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں، حضرت صاحب قبلہ جی، مفتی صاحب، مولانا صاحب، یار اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ کی مشیت کہاں روٹھی ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ کی مشیت روٹھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر وہ ان ظالموں کے ظلم پر گرفت کرنا چاہے تو زمین پر کوئی زندہ نہیں رہ پائے گا، ایک سانس نہیں رہ پائے گا۔
لیکن اس نے ہر ایک چیز کا ایک سسٹم بنا دیا ہے، اس سسٹم کے مطابق اسی کے عمل کو ظاہر فرمائے گا۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، کرنے دیجیے۔ کفر اور شرک کی الغار بڑھی ہوئی ہے، بڑھنے دیجیے۔ مسلمان مظلوم ہے، پس رہا ہے، پسنے دیجیے۔ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہماری ہیں۔ کچھ نام نہاد مسلمان ہیں جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں، کام کرتے ہیں غیر اسلامی، ان لوگوں کا کام کرتے ہیں۔ کچھ اعلی کار بھی ہیں، کچھ ضمیر فروش ہیں جنہوں نے ضمیر اپنا بیچ دیا ہے، بک گئے ہیں دنیا میں۔ کچھ پیسے مل گئے، ایمان بیچ دیا، مذہب بیچ دیا، دین بیچ دیا، سب کچھ ہے۔ انذار کیجیے، ایک وقت مقرر ہے، جب وہ مقررہ وقت آئے گا نا، ان کی نکیلیں کھینچ لے جائیں گی، اور اسی زمین پر آپ دیکھیں گے اگر زندہ رہیں گے تو ایسے کتنے بدبخت ان کی نکیلیں کھینچی جائیں گے، زمین پر تڑپیں گے، کوئی ان کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں گے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مسولینی اور اس کے ہٹلر کے بارے میں پڑھا، BBC کے اس پر آئی ہوئی تھی، ایک ہفتہ پہلے کی نیوز ہے کہ ان دونوں کا وہ برا حال ہوا ہے، وہ برا حال ہوا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ تو گھبرائیے نہیں، اللہ کی مشیت ہے، دیکھ رہی ہے یہ۔ آگے چلنے کے بعد ایک اور آیت کریمہ لیجئے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آیت نمبر 77۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی چھپی چیزیں، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ قیامت پلک جھپکتے ختم ہو جائے گی، اور اسی قرآن کے اندر آیا ہوا ہے کہ قیامت کا ایک دن 40 دنیاوی 1000 سال کے برابر ہوگا۔ 40 سال تک، جس کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اس 1000 سال والے ایک دن کے اعتبار سے 40 سال تک میدان محشر میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور ابھی میں نے لاسٹ ڈے کل سورہ یعنی ابراہیم شریف کی آیت کریمہ پڑھی کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین اس دن بدل دی جائے گی، تانبے کی بنا دی جائے گی۔ وہاں پہ یہ ذکر فرمایا گیا ہے، یہاں پہ یہ دراصل یہ اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھ بندگان مومنین کے لیے پوری قیامت، پورا حشر، پورا دورانیہ ڈیوریشن ایسا ہوگا جیسے پلک جھپکی، معاملہ ختم۔ مگر جو لوگ گناہوں کے عادی، برائیوں میں ڈوبے، شرک و کفر کیا، بدعات کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو ان کے لیے پھر وہ دورانیہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ سے حصہ عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ اور دیکھیں، یہاں آیت نمبر 89 ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گروہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور یہ محبوب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ السلام کو سارے نبیوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ جب ان کی امتیں ان نبیوں کو جھٹلائیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ بنائے کے لائی جائے گی، اور حضور کی امت پر گواہ حضور بنا کر لائے جائیں گے۔ تو گویا کہ ایسا ہے کہ میدان محشر کا پورا معاملہ حضور کے دست کرم میں ہے۔ جس کے حق میں جو فیصلہ فرمائیں گے، رب کریم اسی فیصلے کو نافذ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے امام اہل سنت، عشق و محبت، پیکر عشق و محبت، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت پہ اگر مان گیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ یہ آیت کریمہ اعوذ باللہ پڑھنے کے تعلق سے ہے۔ یہاں میں مسئلہ واضح کر دوں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اگر تلاوت بھی شروع ہو رہی ہے اور قرآن بھی شروع ہو رہا ہے یا سورت شروع ہو رہی ہے، تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھنا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، دونوں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تلاوت کے دوران پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو رک دیا، بند کر دیا اور آرام کرنے لگے، پھر بعد میں شروع کیا، جیسے آیت الکرسی لے لیجئے۔ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کے بیچ میں آئی ہوئی ہے، آپ نے پڑھنا شروع کیا آیت الکرسی سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن یہاں آپ کو ایک آپشن بھی دیا گیا ہے۔ آپشن یہ ہے کہ آپ صرف اعوذ باللہ پڑھیں، یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بسم اللہ نہ پڑھیں، یہ بھی ہے، لیکن پڑھ لینا چاہیے، پڑھنا اچھا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جب بھی شروع کیا جائے گا، جب بھی شروع کیا جائے قرآن پاک اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہاں ہے اعوذ باللہ بہت بڑی دعا ہے جو ہے شیطان سے حفاظت کرتی ہے۔ حضور کے اوپر جب قرآن پاک اترتا تھا تو مشرکین ایک الزام لگاتے تھے کہ یہ جو ہے ان کا کوئی غلام ہے نا، اجمی غلام، وہی ان کو قرآن سکھا دیا کرتا ہے۔ قرآن نے اس کا رد کر دیا۔ آیت نمبر 103، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف ڈھالتے ہیں، اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان ہے۔ تو مشرکین مکہ اندھے ہو گئے تھے الزام لگانے میں، اندھے کہ ایک عجمی غلام ہے جو محمد عربی کو سکھاتا رہتا ہے، چونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا جہالت کی بات ہے، قرآن انتہائی فصیح عربی زبان میں کہ جس کا جواب تو یعنی فصحائے عرب کے سامنے نہیں ہو سکا، وہ گھٹنا ٹیک دیے، اور یہ کہتا ہے کہ کسی عجمی نے سکھایا ہے، یعنی عقل میں آنے والی بات نہیں، اس کا ریفیوز کر دیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھی آج کی تفسیر، اور انشاءاللہ ہم اب 15ویں پارے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔